بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل میتے ہیں تعریف بسیماہم، اور تم ان کو پہچان لوگے ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا، اس لیے کہ وہ لوگوں سے منہ پھاڑ کر اور لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن اور رات، سرا وعلانیہ، پوشیدہ اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کا اجر اس پر اللہ ہی کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. ان آیات مبارکہ کے اندر جیسا کہ آپ حضرات مسلسل سن رہے ہیں کہ گزشتہ چند آیتوں سے مکمل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت، فضیلت اور پھر فرضیت، وجوب، یہ سب چیزیں ان آیات مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں. اسی ضمن میں قرآن کریم کی یہ دو آیتیں بھی ہیں، اور ان میں ایک خاص اور اہم موقع کو بیان کیا گیا ہے جس کو سمجھنا ہم سب کے لیے لازمی ہے. کل کی جو اس سے پہلی والی آیت تھی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، میں نے کل بتایا تھا کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر یہ آیت یہاں وارد ہوئی ہے. اصل میں اس کا اعلانیہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایمان لے آئے تھے، بعض ایمان نہیں لائے تھے. ان کے حقوق کے متعلق جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ نے یہ سمجھا کہ ہم تو جو صدقہ کریں، جو خیرات کریں گے، وہ تو ایمان والوں ہی پر کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے رشتہ داروں میں سے، پڑوسیوں میں سے کچھ غیر ایمان والے تھے اور تھے بھی مستحق، جو مال کے اعتبار سے بہت غریب تھے. تو اس پر اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون بغیر ہدایت کے رہ گئے ہیں اور کن لوگوں کو ہدایت آ گئی ہے یہ ہم جانتے ہیں. آپ کا کام لوگوں کی رہبری کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے، وہ آپ نے کر دی ہے. اس کے بعد اگر کسی کو ہدایت نہیں آتی تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ ہدایت تو ہمارے قبضے میں ہے، ہم جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں. لہٰذا آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کیجیے. اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں. جو مال آپ کے پاس ہے، خیرات کرنا چاہتا ہے تو ان مستحق کفار کو بھی یاد رکھیے. دیکھو دین اسلام کی کتنی بڑی وسیع تعلیم ہے کہ چہ جائے کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کو قریب سے بھی نہیں پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام والوں سے دشمنی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مالی حالت ان کی اچھی نہیں ہے. تو ایمان والوں کو جہاں کہا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو وہاں ہی یہ حکم بھی، سبق بھی دیا گیا کہ آپ کو خرچ کرنے میں خالی مسلمان کو نہیں دیکھنا. ہاں، جو واجب کے طور پر یا فرض کے طور پر آپ کو اپنا مال خرچ کرنا ہے وہ تو مستحق اور مسلمان ہی کو دے سکتے ہیں،
لیکن آپ صدقہ جو کر رہے ہیں نوافلہ، اس میں اپنے قریبی کافروں کو، پڑوسیوں کو یاد رکھو، آپ کر سکتے ہیں اور اس پر بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اس لیے قرآن نے رغبت دلائی کہ جو کچھ تم یہ خرچ کر رہے ہو نا، تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے مال دیا ہے، یہ ہمارے پاس سے چلا گیا، نہیں، قیامت میں تمہارے لیے یہ بہت بڑا اجر کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم دنیا میں خرچ کرتے ہو یہ تم اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت کرتے ہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھا دیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، اور یہ تو دنیا کا صلہ ہے، دنیا میں اللہ اس کو بڑھا کے دیتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا دوہرا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آگے ایک خاص عنوان سے قرآن کریم نے آیت کی آیتوں میں بیان فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ یہاں میں آپ حضرات کی توجہ خصوصیت کے ساتھ چاہوں گا اس قرآن کریم کی آیت کے اندر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق اصحاب صفہ ہے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ کرام کی جماعت تھی جو مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا ہے وہاں پڑے رہتے تھے۔ کوئی صدقے خیرات کا مال آتا یا کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہدیتاً آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ پہنچتا وہ ان پر خرچ کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی منشا کیا تھی، وہ کیوں وہاں رہتے تھے؟ اس وجہ سے کہ وہ علم دین سیکھتے تھے، علم دین سیکھنے والے لوگ تھے۔ اسی وجہ سے قرآن نے ان کو کہا اسرو فی سبیل اللہ، کہ وہ بند ہو چکے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یعنی بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ آج کے دور میں آپ اس کی بہترین مثال آپ کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے، مدارس اسلامیہ ہیں۔ آپ طالب علم کو، اپنے گھر والے کسی بچے کو مدرسے کے اندر داخل کرتے ہیں، آپ اس کے بعد کہیں کہ تم مدرسے میں پڑھ بھی، حفظ بھی کر، دینیات پڑھ، یا جو قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، لیکن تجھے ساتھ ساتھ میں مزدوری کرنی ہے، چل سکے گا؟ نہیں چل سکتا، نہیں۔ اس کا خالص ایک ہی کام ہوگا کہ آپ کو استاذ کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ بیائی نہیں، یہی صورتحال تھی صحابہ صفہ کی کہ وہ تو مخصوص علم سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے۔ اگر وہ باہر نکل جاتے، محنت مزدوری پہ نکلتے، تو وہ علم کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو جاتا۔ تو اس کی طرف رغبت دی اللہ ایمان والوں کو، اور مخصوص صحابہ کرام کو توجہ دلائی کہ آپ جہاں اور لوگوں پر خرچ کرتے ہو تو اصحاب صفہ کا خیال رکھیے۔ تو میں اس ضمن میں آپ حضرات سے یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب صفہ یعنی مدرسہ، وہ سب سے پہلا مدرسہ تھا جو اصحاب صفہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قائم کیا، تو آنے والی قیامت تک کے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک تعلیم دے دی قرآن کریم نے کہ ہاں اسی طرح تمہارے دور میں مدارس کے اندر، مساجد کے اندر کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیں گے دین اسلام کی تعلیم سیکھنے کے لیے، اب ان کے نان نفقے کی ذمہ داری دیگر لوگوں کے اوپر ہوگی، اس لیے کہ فرض کفایہ کے طور پر دین کی ذمہ داری وہ تمہاری طرف سے اٹھا رہے ہیں، اب ان کے کھانے کی، ان کے پینے کی، ان کے پہننے کی، یہ ساری ذمہ داری دیگر مسلمانوں کے ذمے ہے۔ تو اسی طرح سے یاد رکھیے کہ یہ دینی مدارس جتنے ہیں، اس میں پڑھنے والے طالب علم اس قرآن کی آیت کے مصداق بن رہے ہیں، اور جو لوگ ان پر خرچ کرتے ہیں الحمدللہ وہ کل قیامت میں انہی صحابہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو کل تک صحابہ صفہ پر اپنا مال خرچ کرتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت اور یہ نعمت نصیب فرمائی تھی۔ تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرتے ہیں ان لوگوں پر، فقراء سے مراد یہاں کون سے لوگ ہیں؟ اصحاب صفہ ہیں، وہ صفہ پر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اس لیے کہ وہ زمین پر نکل کر کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اتنا موقع ان کے پاس نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل، بہت سارے لوگ کیا گمان کرتے تھے، اس وقت بھی بدگمانیاں تو ہوتی ہیں انسان کے اندر، یہ سمجھتے تھے یار یہ صحابہ صبح یہ کوئی بڑے امیر لوگ ہیں، باہر تو نکلتے نہیں، 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہتے ہیں، یہاں بیٹھے رہتے ہیں چبوترے پر، تو ان کے پاس تو مال ہوگا تبھی یہ کھاتے ہیں، پیچھے ان کے بڑے کوئی امیر کبیر لوگ ہوں گے۔
تو بعض لوگوں کو یہ خیال آیا تو اس خیال کی تردید کی قرآن نے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس مجبوری میں بیٹھے ہیں کہ اگر ہم نکل جائیں گے تو دین اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا کوئی باب ہمارا چھوٹ جائے گا جتنی دیر ہم باہر رہیں گے۔ اس وجہ سے وہ فاقہ کشی کے اندر اصحاب صفہ وہاں صفہ پر پڑے رہتے تھے، لیکن مال یا دنیا کی لالچ میں یا اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے مسجد سے اس صفہ سے باہر جاتے، چبوترے سے باہر جاتے نہیں تھے۔ تو وہ کہا کہ یہ جو لوگ باہر نہیں نکلتے، بات کا گمان تھا کہ اتنے امیر ہوں گے کہ وہاں ان کا کھانا پہنچ جاتا ہے، یہ تو مالدار لوگ ہیں۔ تو قرآن نے ان کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تعریف بسیماہم، آپ ان کے چہروں کو دیکھو یار، یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا چہرہ ہی بتلا دے گا کہ یہ بیچارے کس حالت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور کس نیج کے لوگ ہیں، ان کا پس پشت ان کے کیا ہے، کتنے امیر ہیں، یہ تو آپ ان کے چہروں کو پڑھ کے بتا لیں گے۔ اور یہ تو ہے چہرہ، کسی بھی آدمی کے چہرے سے آپ دیکھ کر یہ پہچان لیں گے کہ اس کی حالت کیسی ہے، یہ غم میں ہے، یہ خوشی میں ہے، یہ امیری میں ہے، یہ غریبی، یہ چہرہ تو سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ بہترین آئینہ تمہارے لیے اس کا چہرہ ہے، تم ان کے چہروں سے پالو، اگر امیر ہوں گے تب بھی دکھ جائے گا، غریب ہے تو تب بھی دکھ جائے گا، تو بدگمانیاں کیوں کرتے ہو؟ لا یسالون الناس الحافا، ہاں البتہ ان کی ایک خاصیت یہ ہے، اور یہ عام بات بتائی ایمان والوں کی کہ ان کی خاصیت، ان کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹتے نہیں ہیں، منہ پھاڑ پھاڑ کے نہیں کہتے بھئی ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، تمہارے بدلے ہم دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں اور تم مرے ہوئے ہو، تمہارے اوپر خرچ نہیں کرتے، ایسا منہ پھاڑ کے نہیں کہتے۔ یا لوگوں کے ساتھ دے دو نا، دے دو نا، مجھے 10 روپے دے دو، مجھے 100 روپے دے دو، مجھے آج کپڑے نہیں ہیں، مجھے دوائی نہیں ہے، لیکن یہ سب ضرورتیں ان کے ساتھ لگی ہیں، اتنے مجبور وہ سب ہیں اور سب کی یہ مجبوریاں ہیں، لیکن وہ غیرت کی وجہ سے، شرم اور حیا کی وجہ سے نہ منہ پھاڑتے ہیں نہ لوگوں کے ساتھ چپٹتے ہیں۔ اس وجہ سے دانشوروں کو، اولو الالباب کو یہ چاہیے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے وقت کی نزاکت کو دیکھ کر ان کی مدد کریں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو سب کا علم ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو آدمی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، دن ہو کہ رات ہو، اور اعلانیہ ہو کہ مخفی طور پر ہو، پوشیدگی طور پر ہو، چھپ کے ہو، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، آپ رات کی اندھیری میں دو، دن کی روشنی میں دو، یا اعلان کر کے دو، مائک پر اعلان کروا کے دو، یا تم خاموشی کے ساتھ کسی کے ہاتھ میں پکڑا دو، اللہ سب جانتا ہے، اور اس کا اجر صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ کی نیت کے اعتبار سے اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے، آپ نے جس نیت، جس ارادے سے مال خرچ کیا ہے اللہ کے ہاں وہ سب موجود ہے۔ ولا خوف علیہم، لیکن اس سارے کرنے پر دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 انعام عطا فرمائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سب سے بڑا انعام کہ اب ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف سے مراد کیا ہے؟ بھئی ایمان والا ہے جس کو اپنی موت پر، زندگی پر، اعمال پر، ساری چیزوں کا علم ہے اور یقین ہے، وہ تھوڑا موت سے ڈرتا ہے، بے خوف رہتا ہے، جب بھی آ جائے، جس طرح بھی آ جائے، میرے اعمال میں کر رہا ہوں اور اعمال کے بعد مجھے موت آ جائے تو وہ ڈرتا نہیں ہے ایمان والا، اور دنیا کا بھی کوئی خوف اس کے دل میں نہیں رہتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کا خوف دل کے اندر پال لیتا ہے ساری دنیا اس سے خوف کھاتی ہے، اور جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو پھر وہ ساری دنیا سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو اللہ والے تو اللہ سے خوف کرتے ہیں، اس وجہ سے ساری دنیا ان سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ ولا هم یحزنون، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، پھر غم، پھر پریشانیاں اس کے قریب تک نہیں آتی، لیکن یہ شرط ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے، اور تم اللہ کے راستے میں بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نہ تمہیں کوئی خوف دے گا اور نہ ہی کسی قسم کا غم تمہارے قریب آئے گا۔ اور آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس سے ہٹ کر دوسری چیزوں کو بیان کیا جو ہمارے لیے معاملات میں سے ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر کل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نشر زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان